اس نئی چیز میں کوئی مصلحت ہو تو وہ واجب ہے، جیسے علوم صرف و نحو وغیرہ کی تعلیم و تدریس اور اہل زیغ و باطل کا رد۔ اگرچہ یہ علوم عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود نہ تھے، لیکن قرآن و سنت اور دین کو سمجھنے کے لیے اب ان کی تعلیم اور تدریس واجبات دینیہ میں سے ہے۔ اسی طرح جو باطل فرقے اس زمانے میں ظاہر نہیں ہوئے تھے بلکہ بعد میں موجود ہوئے، ان کی تردید آج کل کے علماء پر فرض ہے۔ نمبر 2، مستحب۔ وہ چیزیں جن میں لوگوں کی بھلائی، بہتری اور فائدہ ہے وہ مستحب ہیں، جیسے سراؤں کی تعمیر تاکہ مسافر وہاں آرام سے رات بسر کر سکیں، یا میناروں پر چڑھ کر اذان دینا تاکہ مؤذن کی آواز دور دور تک پہنچ سکے، یا عام مدارس کا قیام تاکہ علم کی روشنی ہر سو پھیلے۔ یہ مستحبات اور مندوبات میں سے ہے۔ مباح، جیسے کھانے پینے میں وسعت اور فراخی، اچھا لباس پہننا، آٹا چھان کر استعمال کرنا، یہ مباحات شرعیہ ہیں۔ اگرچہ عہد رسالت میں ان چھنے آٹے کی روٹی استعمال ہوتی تھی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ان چھنے آٹے کی روٹی تناول فرمایا کرتے۔ لیکن اگر کوئی شخص آٹا چھان کر روٹی پکاتا ہے تو یہ اس کے لیے مباح ہے، بدعت اور گمراہی نہیں، تاکہ اس کو دوزخی ہونے کی یہ حضرات بشارتیں سنائیں۔ وہ کام جس میں اسراف ہو وہ مکروہ ہے، اس طرح مساجد اور مصاحف کی غیر ضروری زیب و زینت۔ حرام، ایسا فعل جو کسی سنت کے خلاف ہو اور اس میں کوئی شرعی مصلحت نہ ہو۔ لیکن محفل میلاد کے انعقاد میں نہ کسی سنت ثابتہ کی خلاف ورزی ہے اور نہ کسی فعل حرام کا ارتکاب ہے، بلکہ یہ نعمت خداوندی پر اس کا شکر ہے، اور شکر کا ادا کرنا کثیر آیات سے ثابت ہے۔ اسی طرح آیت فَلْيَفْرَحُوا سے اس فضل و نعمت خداوندی پر اظہار مسرت کرنا حکم الہی ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے معترضین کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ محفل میلاد کا انعقاد بے اصل نہیں، بلکہ اس کے لیے سنت نبوی میں اصل موجود ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے یہ حدیث تحریر فرمائی جو صحیحین میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوئے تو یہودیوں کو پایا کہ وہ عاشوراء کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضور نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن فرعون غرق ہوا اور موسیٰ علیہ السلام نے نجات پائی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے زیادہ ہم اس بات کے حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنی امت کو بھی ایک دن کی بجائے 2 دن روزہ رکھنے کی ہدایت فرمائی۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خبر جب ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے اسے دی تو اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشخبری سن کر اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ اگرچہ اس کی موت کفر پر ہوئی اور اس کی مذمت میں پوری سورہ نازل ہوئی، لیکن میلاد مصطفیٰ پر اظہار مسرت کی برکت سے ہر سوموار کو اسے پانی کا گھونٹ پلایا جاتا ہے اور اس کے عذاب میں بھی اس روز تخفیف کی جاتی ہے۔ حافظ شام شمس الدین محمد بن ناصر نے کیا خوب کہا ہے کہ جب ایک کافر جس کی مذمت میں پوری سورت تبت یدا نازل ہوئی اور جو تا ابد جہنم میں رہے گا، اس کے بارے میں ہے کہ حضور کی ولادت پر اظہار مسرت کی برکت سے ہر سوموار کو اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے اس بندے کے بارے میں جو زندگی بھر احمد مجتبیٰ کی ولادت باسعادت پر خوشی مناتا رہا اور کلمہ توحید پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوا؟ اس لیے ہم بصد ادب اور ازراہ جذبہ خیر اندیشی ان حضرات کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ وہ اس تشدد کو ترک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی ولادت باسعادت سب امتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان احسان ہے۔ آئیے
اس روز مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کریں، سب مل کر اس کی تسبیح و تحلیل کے نغمے الاپا کریں، اظہار مسرت کے ہر جائز طریقہ کو شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے بروئے کار لائیں، ایسی محفلوں کا انعقاد کریں جس میں امت مصطفیہ کے افراد جمع ہوں، ان کے علماء اور حکماء سیرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہیں آگاہ کریں، اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ جمال و کمال میں عقیدت و محبت سے صلاۃ و سلام کے رنگین پھول پیش کیا کریں، اور یہ اہتمام بہرحال ملحوظ خاطر رہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ ہونے پائے جس میں کسی فرمان الہی کی نافرمانی ہو یا سنت نبویہ کی خلاف ورزی ہو۔ اس سلسلے میں ہم سب متفق ہیں اور ہمارا غیر مشروط تعاون ان مصلحین امت کو میسر رہے گا جو اس نیک مقصد کے لیے کوشاں ہیں۔